تلنگانہ حکومت وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں موسی ریور فرنٹ پروجیکٹ کے سلسلے میں شدید تنقید کا سامنا کر رہی ہے۔ حکومت نے ابتدا میں لندن کے ٹیمز ریور ماڈل کو اپنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اہم مسائل جیسے سیوریج ٹریٹمنٹ پر توجہ دینے کے بجائے حکومت کے اقدامات دریا کے کنارے رہنے والے غریب لوگوں کے مکانات منہدم کرنے پر مرکوز ہیں، جس کی وجہ سے عوامی ناراضگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اپوزیشن پارٹی BRS نے حکومت کے اداروں پر سوالات اٹھائے ہیں۔ اس بڑھتی ہوئی تنقید کا جواب دینے کے لیے تلنگانہ کا 20 رکنی وفد سول جنوبی کوریا کا دورہ کرنے والا ہے تاکہ وہاں کے چنگیچن اسٹریمر اسٹوریشن پروجیکٹ کا جائزہ لے سکیں۔ تاہم اس تقابلی مطالعے پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کیونکہ چنگیچن اور موسی ندی کے سائز اور مسائل میں نمایاں فرق ہے۔ چنگیچن سول کا ایک 13.7 کلومیٹر لمبا چوڑا سا نالا ہے جو 20ویں صدی کے اوائل میں شہری ترقی کی وجہ سے آلودہ ہو گیا تھا۔ جنوبی کوریا کی حکومت نے بعد میں ایک سیوریج سسٹم بنایا تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ اس نالے کے اوپر ایک پل بنایا گیا تاکہ ٹریفک کو سنبھالا جا سکے، لیکن کئی دہائیوں بعد ایک منصوبہ شروع کیا گیا جس میں پل کو ہٹا کر اس علاقے کو پارکس اور فٹ پاتھوں کے ذریعے خوبصورت بنایا گیا۔ اس کے برعکس موسی ندی 250 کلومیٹر پر محیط ہے، جس میں سے 55 کلومیٹر حیدرآباد شہر سے گزرتی ہیں۔ سول کے پروجیکٹ میں مسماری سے بچایا گیا اور کاروباری سرگرمیوں کی حمایت کے لیے ترغیبات فراہم کی گئیں، جبکہ تلنگانہ حکومت پر الزام ہے کہ وہ غریب لوگوں کو مناسب معاوضے کے بغیر بے گھر کر رہی ہے۔ چنگیچن پروجیکٹ میں پہلے سیوریج ٹریٹمنٹ کا مسئلہ حل کیا گیا تھا، اس کے بعد بحالی کے اقدامات کیے گئے تھے۔ اس کے برعکس تلنگانہ حکومت نے موسی ندی کے لیے مناسب سیوریج ٹریٹمنٹ کو ترجیح نہیں دے رہی ہے، جس سے ماحولیاتی ماہرین کو خدشہ ہے کہ اگر سیوریج کے مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو موسی ندی آلودہ رہے گی اور اس منصوبے کی کامیابی متاثر ہو سکتی ہے۔